السلام علیکم دوستو، میں محمد افتخار آپ کے اپنے چینل ٹیکنیکل رانا میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کو قسطنطنیہ کے بارے میں بتاؤں گا، سو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پہ کلک ضرور کیجئے گا تاکہ آپ تک میری ہر ویڈیو آسانی سے پہنچ سکے۔ قسطنطنیہ یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا کے چند ایک طاقتور ترین حکومتوں میں سے ایک حکومت سلطنت روم تھی، جس کا دارالخلافہ یعنی بادشاہ وقت کی سکونت یہ شہر قسطنطنیہ تھا۔ قسطنطنیہ روم کا سب سے اہم ترین شہر تھا اور اس شہر کو اہل روم ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، اور بہت سے لوگوں نے اس شہر کے محاصرے کیے لیکن ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ سب سے پہلے اپنے دوستوں کو اس شہر کو تسخیر کرنے کے مہمات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ کے کم از کم 24 محاصرے ہوئے۔ ان 24 محاصروں میں 2 دفعہ قسطنطنیہ بیرونی افواج کے ہاتھوں فتح ہوا۔ ایک مرتبہ 1204 میں چوتھی صلیبی جنگ کے دوران یورپ کے عیسائیوں نے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور دوسری مرتبہ 1453 میں سلطان محمد فاتح کی زیر قیادت عثمانی افواج نے اسے فتح کیا۔ سب سے پہلی مہم اس شہر کی طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھیجی گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اس شہر کا دوسرا محاصرہ 1474 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح کے فوراً بعد کیا گیا، جس میں خاطر خواہ کامیابی تو حاصل نہیں ہوئی لیکن مسلمانوں کی داغ بازنطینی حکومت پر ضرور بیٹھ گئی۔ تیسرا محاصرہ اموی خلیفہ سلمان بن عبد الملک کے دور میں 717 عیسوی میں کیا گیا، جس کی قیادت خلیفہ کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک نے کی۔ اس ناکام محاصرے کو عیسائی مشہور جنگ بلات الشہداء کی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں ناکامی کے باعث اگلے 700 سال تک یورپ میں مسلمانوں کی پیش قدمی رکی رہی اور بنو امیہ کی فتوحات کو بھی زبردست دھچکا پہنچا۔ محاصرے کے دوران ہی مسلم بن ملک وفات پا گیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تخت سنبھالا اور آپ کے حکم پر محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ اس محاصرے میں مسلمانوں کو زبردست جانی نقصان ہوا۔ اس نقصان کے بعد مسلمانوں نے اس شہر پر کوئی خاص حملہ نہیں کیا۔ پھر تقریباً 700 سال بعد ترک عثمانیوں نے اس شہر کے 3 محاصرے کیے، جن میں پہلا محاصرہ 1396 میں کیا گیا، جو سلطان بایزید کی قیادت میں ہوا۔ تاہم تیموری حکمران امیر تیمور بیگ گورکانی صاحب قرن کی سلطنت عثمانیہ کے مشرقی حصوں پر حملوں کے باعث بایزید کو یہ محاصرہ اٹھانا پڑا۔ تیمور اور بایزید کا ٹکراؤ انقرہ کے قریب ہوا، جس میں بایزید کو شکست ہوئی۔ دوسرا محاصرہ 1420 میں عثمانی سلطنت مراد ثانی نے کیا، تاہم بازنطینی شہر کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے۔ 1453 میں شہر قسطنطنیہ کا آخری محاصرہ سلطان محمد فاتح نے کیا، جس میں مسلمانوں نے عقل کا استعمال کرتے ہوئے شہر کو فتح کر لیا، اور اپنے دوستوں کو اس عظیم فتح کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قسطنطنیہ 29 مئی 1453 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ صدیوں تک مسلم حکمرانوں کے کوششوں کے باوجود دنیا کے اس عظیم الشان شہر کی فتح عثمانی سلطنت محمد ثانی کے ہاتھوں آئی، جو فتح کے بعد سلطان محمد خان فاتح کہلائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف والی بشارت بھی انہی کے ہاتھوں آئی۔ طلوع اسلام کے بعد قلیل عرصے میں ہی اسلامی سلطنت کی سرحدیں دور دراز ممالک تک پھیل گئی تھیں، لیکن 8 صدیوں تک بازنطینی سلطنت کا مرکز مسلمانوں کے قبضے میں نہ آ سکا۔ اس شہر کی فتح پر مسلمان جرنیل کا خواب تھی، اور ان کی بنیادی وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فاتحہ کے بارے میں بشارت تھی۔ حدیث شریف میں فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری کچھ یوں بیان کی گئی ہے، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور وہ فاتحہ بھی کیا باکمال ہوگا،
اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی۔ مسلمانوں کی قسطنطنیہ پہ اب تک جنگی مہمیں کامیاب نہ ہو سکی تھیں، جن کی شروعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوئی، اور کوئی یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ آخر یہ سعادت کس کے حصے میں آئے گی۔ پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب ترک سلطنت مراد دوم کا بیٹا سلطان محمد 2.5 لاکھ سے زائد فوج اور بھاری توپوں کے ساتھ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے نکلا۔ سلطان محمد فاتح نے اجلاس کے دوران اپنے درباریوں پر، جو کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا متفقہ فیصلہ کر چکے تھے، یہ واضح کیا کہ رومی سلطنت عثمانی تخت کے دعوے داروں کو پناہ دیتی رہی تھی، اور اس طرح مسلسل خانہ جنگیوں کا باعث بنی، اور اس امر کو بھی زیر بحث لایا گیا کہ یہ رومی سلطنت ہی تھی جو جنگیں چھیڑنے میں پیش تھی۔ قسطنطنیہ کو سلونیکا کی طرح مغربی کیتھولکس کے حوالے کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ عثمانی سلطنت کبھی بھی مکمل طور پر خود مختار نہ ہو سکے گی۔ 16 اپریل سے 29 مئی 1453 یعنی کل 54 دن محاصرہ جاری رہا۔ رومی شہنشاہ پیلوگیس کی مدد کے لیے ہنگری کی تیاریوں اور وینس کی بحریہ فوج کی روانگی کی خبریں آ چکی تھیں۔ سلطان محمد فاتح نے حملے کا حکم دیا۔ عثمانی بحری بیڑے کی مداخلت روکنے کے لیے دشمن نے قسطنطنیہ کے ساحل پر باڑ لگوا دی تھی۔ مسلمان سلطان محمد فاتح نے اپنی بحری جہازوں کو شہر کی دوسری جانب سے لے جانے کا حکم دیا۔ سلطان محمد کی افواج صحرا کے ذریعے، جو کہ ایک بہت ہی کٹھن راستہ تھا، وہاں سے جاتے ہوئے قلعے کی پچھلی جانب پہنچ گئی۔ اپنے جہازوں سمیت قسطنطنیہ کے پچھلے دروازوں پر سلطان محمد فاتح بھی ساتھ تھے۔ سلطان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس مشہور شہر کو یورپی مدد سے محروم کرنے کے لیے باسفورس پر قبضہ کر لیا اور یورپی کنارے پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا، جس میں عام سپاہیوں کے ساتھ سلطان نے خود اپنے ہاتھوں سے بھی پتھر لگائے۔ اس کے بعد شہر کا گھیراؤ کر لیا گیا اور کئی روز تک مضبوط فصیلوں پر توپوں کے بھاری گولے برسائے گئے۔ بالآخر صدیوں سے قائم فصیلیں اسلامی لشکر کے سامنے ڈھیر ہو گئیں، اور 29 مئی 1453 بروز جمعۃ الوداع سلطان اپنی فوج کے ساتھ فاتحانہ انداز میں داخل ہو گیا، اور یوں قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ یونانیوں کو قسطنطنیہ واپس آنے کی اجازت دی گئی، جو فتح کے بعد ہرجانہ ادا کرنے لگے، اور انہیں ایک خاص مدت کے لیے محاصرے سے چھوٹ دی گئی۔ فتح کے اگلے روز قسطنطنیہ کے بڑے وزیر کو برطرف کر کے گرفتار کر لیا گیا اور اس کی جگہ ان کے حریف کو تعینات کر دیا گیا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطان محمد فاتح کو راتوں رات مسلم دنیا کا مشہور ترین سلطان بنا دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کی تاریخ میں انہیں سلطان محمد فاتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے شہر کے مرکزی کلیسا میں جمع ہو جانے والے مقامی عیسائیوں کو عام معافی دے دی اور چرچ کی جگہ ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کروائی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ قسطنطنیہ کی فضا میں اذان کی آواز گونج اٹھی۔ سلطان نے اپنے دور میں 300 سے زائد مساجد تعمیر کروائیں، جن میں سلطان محمد مسجد اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد بہت ہی مشہور ہیں۔ فتح کے بعد قسطنطنیہ کو اسلامبول یعنی اسلام کا گھر کا نام دیا گیا، جو بعد میں استنبول کہلانے لگا۔ تاریخ کی کتابوں میں آج بھی سلطان محمد فاتح کو دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ پلیز کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔